نہایت ہی بڑے بڑے احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و تصنیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ گزشتہ تقریباً ہمارے 4 جمعہ تک 3 محبوب چیزوں کے حوالے سے گفتگو چلتی آ رہی ہے، لیکن آج میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 1-2 باتیں میں حاضری لگوانے کے لیے اور رسول برکت کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جماعت ثانی کے مہینے میں 22 جماعت ثانی کو امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہے، اس کے حوالے سے 1-2 باتیں انشاءاللہ رسول برکت کے لیے حاضری لگوا رہے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور پوری سیرت کہ اگر پہلوؤں کو دیکھو، ان جہتوں کو دیکھو، تو میرے خیال میں ان عظیم ہستیوں کی میرے خیال میں ہم ایک پہلو کو بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ ہوتا ہے کہ ہم ان کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، لیکن یہ الحمدللہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی اور ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی ادائیں، ان کے اعمال اور ان کی خدمت اسلام اور خدمت خلق کے حوالے سے الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان پر ان کا ذکر لاتے رہتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے عملی میدان میں بھی ان کے نقش قدم پر یعنی عمل کیا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا کر علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے اور آپ کے تمام غلاموں میں سے، تمام شاگردوں میں سے، آپ کی ساری امت میں سے واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ہر میدان میں سب سے آگے ہے، اور ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر پہلو سے، ہر گوشے سے، ہر جہت سے، جدت سے بھی دیکھیں گے آپ ہر پہلو اور ہر جہت کے لحاظ سے سب سے آگے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی بن اللہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خود اپنا بیان ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ موقع پر ان سے آگے بڑھنے کی طرف باقی سے بڑی کوشش کی ہے۔ اندازہ لگائے کہ حضرت علی بن اللہ حیدر کرار باقی مدینہ و علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے، جس کو آقا اسلام کو یاد تک فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب کی تمام خواتین کی جو سردار ہے وہ آپ کے عقد میں ہے،
اور جس کو علیہ السلام نے اپنا بھائی بنایا اور فقط دنیا تک نہیں فرمایا یعنی انتا دنیا والآخرہ، اے میرے پیارے علی تو میرا دنیا کا بھائی بھی ہے اور آخرت کا بھی بھائی. الغرض اگر ان کے مرتبے کو دیکھا جائے، ان کے مقام کو دیکھا جائے، ان کی شان و شوکت کو دیکھا جائے، ان کی قدر و منزلت کو دیکھا جائے تو ہر پہلو سے بڑا مقام ہے. لیکن ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ ہم نے بڑے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود اپنا بیان ہے کہ بڑی کوشش کی ہے کئی موقع پر کہ چلو ہم یعنی کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل کر جائے، برتری حاصل کر جائے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں ہم نہیں کچھ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور اس کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا. یقیناً اس میں شک نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے، یعنی کوئی انکار کر دے، کوئی تردید کر دے، کوئی اعتراض کر دے، کوئی معترض بن کر سامنے آ جائے، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یقیناً الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد کیا انبیاء کے بعد اگر تمام انسانیت میں سے اگر کوئی پہلے نمبر پر ہے، اولین میں ہے، اگر کوئی شخصیت ہے ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر گوشے سے، ہر ادا سے، ہر عمل اور ہر فعل سے انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سے اگر کسی نے پہلے نمبر پہ اگر مقام حاصل کیا ہے، اس پر سارے متفق ہیں. اس میں صحابہ بھی متفق ہے، اس میں تابعین متفق ہے، تابعین تبع تابعین متفق ہے، ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، مؤرخین تمام متفق ہے. حتیٰ کہ صوفیہ کرام اولیاء کرام اس پر متفق ہے کہ انبیاء کے بعد انسانیت میں سے سب سے پہلا مرتبہ جو فضیلت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک بات، جس طرح میں کئی مرتبہ یہ بات کی ہے آپ کو یاد ہوگی کہ درجہ صحابیت عبادت سے نہیں ملتا. درجہ صحابیت ہونا یہ اپنی بات سے نشین کر لیں. ماشاءاللہ آپ صاحب علی علم ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، آپ ماشاءاللہ تجربہ ہیں، سنگر ہیں. یہ تو میری خوش نصیبی کہ اللہ مجھے یہاں بٹھا دیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ درجہ صحابیت عبادت سے نہیں ہے. اگر تم زمین کے کونے میں چپے چپے پہ عبادت کریں اور اتنی عبادت کریں حد سے تجاوز کر دیں، انبار لگ جائیں پہاڑوں کی بنے، درجہ صحابیت عبادت سے نہیں ہے. درجہ صحابیت ایمان کی حالت میں دیدار چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک اور بات بھی سن لی، بڑا یہ خاص ایک پہلو ہے اور بڑا خاص جملہ ہے کہ حضرت علی المرتضی حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی کو یہ درجہ ملا ہے نا، یہ درجہ ملا ہے تو یہ صحابیت کی وجہ درجہ نہیں ملا، سب سے آگے چلے گئے اور ہر پہلو اور ہر لحاظ سے ہر عمل میں وہ سب سے آگے بڑھے ہیں. تو فقط صحابیت کی وجہ سے نہیں بڑھے کہ وہ صحابات میں سے نہیں، فرمایا یہ درجہ اگر سب سے اعلیٰ ملا ہے تو ان کے دامن میں ایک درد تھا. وہ درد کسی کو نہیں ملا، وہ درد کسی کو ملا، وہ درد فقط ان کے دامن میں ملا. حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے میرے گھر بھی جب ابا جب گھر آ جاتے تو جس طرح یہ ہڈیاں نہیں ابلتی، جب ہڈی پکاتی سالن پکاتی تو اس سے اندر پانی ہو، اگر خشک سالن تو اس کے اندر آواز آنی نہیں ہے کہ نہیں جی. اگر شوربے والا سالن ہو نا تو جب وہ ابلتا ہے نا تو اس کی آواز آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے، آواز نکلتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جس طرح ہڈیاں پکتی ہیں، آپ کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا بیان ہے، اپنے الفاظ ہیں کہ جب وہ ہڈیاں ابلتی ہے اس کا شوربہ ابلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے نا، اس طرح گھر سے آواز آتی تھی اور میں بڑی پریشان ہوتی کہ یہ معاملہ کیسا ہے.
بڑی دیر تک میں نے توجہ کی، غور کرتی نہیں. آخر کار والد صاحب آرام کر رہے ہیں اور میں چلتی چلتی اس آواز کے اوپر میں والد صاحب کے پاس چلی گئی. تو ابا جان کے سینے سے آواز آ رہی تھی، ابا جان کے سینے سے آواز آ رہی تھی. تو پھر میں نہ رہ سکی، مجھ سے نہ رہا گیا. تو میں نے کہا کہ ابا جان آج ایک میں نے ایک معاملہ دیکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ میرے آقا کی محبت ہے، یہ میرے آقا کی محبت ہے. میں جب اپنے آقا سے دور ہو جاتا ہوں نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. مجھے سیدھے سے آواز آتی ہے نا، بس وہ میرے آقا کی محبت کا پہلو ہے. بس میں جب دور ہوتا ہوں تو وہ مجھے پتا ہے کہ وہ لمحات میں کیسے گزارتا ہوں. جب آقا کی بھاگے میں چلے جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو میرا موضوع چل رہا ہے، ابھی میں نے اس پر 4 دن مکمل کیے ہیں، ابھی اس کو میں نے موضوع کو آگے چلانا ہے. یہ تو درمیان میں اس مہینے کی مناسبت سے میں نے فقط ایک حاضری لگوا رہا ہوں تو اس عظیم ہستی کے بارے میں 1-2 باتیں جو رسول برکت کے لیے ہو جائیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 3 محبوب چیزوں کا ذکر سن لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر کیا اور خلفائے راشدین نے بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا اور سید الملائکہ نے بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ان کو پسند ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 چیزوں کو ان چیزوں کو پسند کیا جس کا تعلق ہی نبی پاک کے ذات کے ساتھ. یعنی اندازہ لگا، یعنی ان 3 چیزوں کو پسند کیا کہ جس کی نسبت یا جس کی ارادت، جس کا تعلق وجود مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تینوں چیزوں اور ایک محبت کا پہلو تھا. اور قیامت کی صبح تک یہ بات بالکل چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہے اور واضح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تام سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں آتی. اب دیکھیں جب آخر صفحہ میں یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ میں نے ہر صحابی کی احسان کا بدلہ اٹھا دیا. اب الفاظ میں غور کریں، لیکن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. کیا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. لیکن لا یخلو فی الحکیم الحکمت، اللہ کے رسول کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. ان کے ہر پہلو، ان کے ہر عمل میں، ان کے ہر ادا میں، ان کے ہر فرمان میں حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں. ان کو حکمت ہے، اس میں اقرار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا بدلہ میرے آقا علیہ السلام اٹھا سکتے تھے، دے سکتے تھے، لیکن قربان کیا ہے؟ آپ کی زبان رحمت یا آپ کی زبان نبوت کے الفاظ، کلمات، جملے یہ ہیں کہ ہر صحابی کے میں نے احسان کا بدلہ اٹھا دیا ہے، لیکن ان کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں اٹھایا. وہ بروز قیامت برائے راست ادھر ابو بکر ہوں گے، ادھر رب کی ذات ہوگی، برائے راست پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ ان کے احسان کا بدلہ رب خود اٹھائے. تو پھر منظر بھی عجیب ہوگا نا، پھر وہ نظارہ بھی عجیب ہوگا نا محترم. یہ بات نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ سورۃ اللیل میں جو الفاظ فرمائے، یہ کیوں فرمائے؟ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرضی کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دونوں بھائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چچا اور تائی کے ہیں، دونوں آپس میں بھائی ہیں اور جدید بولی میں قدر کہہ لیں. لیکن ہم جو پیارے الفاظ ہوئی ہیں، یہ پھوپھزاد بھائی ہیں، یہ ماموزاد بھائی ہیں، یہ خالہ کے بھائی ہیں. کتنے الفاظ پیارے ہیں اور کتنے ان لفظوں کے اندر محبت نظر آتی ہے. ابو جی، امی جان، ابو جان، کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور جدید دور آ رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کیا لفظ آ رہا ہے. یا پاپا جی ہے، یا ماما جی. ہم تو ماما کہتے تھے ماں کے یہ بھائی کو ماما جی کہہ دیا، ماما جی کہہ دیا. جملہ تو ایک ہی ہے نا کہ نہیں جی؟ اور آگے پتہ کیا ہونا ہے. لیکن جب کہیں گے یہ میرا کون ہے؟ پھوپھزاد بھائی ہے. الفاظ کتنے پیارے ہیں، جب کہ ہیں بھی بھائی. کوئی اور لفظ ضرور کہنا ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ دونوں بھائی ہیں
نبی پاک کے دونوں چچا کے بیٹے ہیں دونوں، اور دونوں کے بیان ہے کہ یہ جو آیات اللیل کی نا ایت نمبر 17 18 19 20 اور 21 یہ ساری آیات میں یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے عہدے، یہ سارے گریڈ، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے مقام و مرتبے اور یہ سارے پروٹوکول اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیے۔ یہ حضرت علی مرضی کا بیان ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، ان کی محبت آپس میں پیار تھا۔ آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم نے آنے والے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا، عقیدوں کو خراب کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر علی سے دور تھے، علی ابوبکر سے دور تھے، عثمان علی سے دور تھے، علی عثمان سے دور تھے، حضرت عمر علی سے دور تھے، علی عثمانہ۔ خدا کی عزت کی قسم جس کو تو جوڑے اور تو دعویٰ کرے یار فلاں کی صلح ہوئی ہے جی، وہ پھر ان کی صلح ٹوٹ جاتی ہے، فلاں نے صلح کرائی، صلح ٹوٹ گئی جی، فلاں نے ملایا، ملانا بند ہو گیا جی، فلاں نے ان کو آپس میں جوڑا خراب ہو گیا جی۔ لیکن جس کو میں ملاؤں یہ دعویٰ ہے۔ دیوبندیوں میں ایسے لوگ ہیں، اہل حدیثوں میں بھی ہے، اہل تشیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں ہے، دعویٰ کرنے والے یار جن کو میں ملا دوں نا یا جن کی میں صلح کرا دوں نا وہ کبھی صلح ٹوٹتی نہیں ہے۔ جس کو تو جوڑے 15ویں صدی میں آ کر یا 14ویں صدی میں آ کر جس کو تو جوڑے وہ جدا نہ ہو، تو جس کو اپنی صحبت عظیمہ میں نبی پاک جوڑے وہ جدا ہو جائے۔ وہ کس کتاب میں لکھا ہوا یہ تو پتا چلے گا بروز قیامت، یہ بروز قیامت پتا چلے گا جب میرے آقا علیہ السلام اور آپ کے دونوں صحابہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آئیں گے، پھر سادہ علی بھی ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، جب سارے مل کر رب کے دربار میں آئیں گے پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ ان کو ملانے والے کون تھے، ان کی قربت کیا تھی، ان کا پیار کیا تھا، ان کا عرض کیا تھا، ان کا تعلق کیا تھا، ان کی نسبت کیا تھی۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی مانے یا نہ مانے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تینوں یار علی سے پیار کرتے تھے، علی تینوں سے پیار کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دونوں صحابہ فرماتے ہیں، میرے آقا کے دونوں چچا داد بھائی ہیں، دونوں فرماتے ہیں، اور یہ وہ صحابہ ہیں، میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں یہ شاگرد میرے آقا کے محمدی یونیورسٹی کے طلباء ہیں۔ اب یہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور دونوں نبی پاک کے کیا ہیں، بھائی بھی اور شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، ٹھیک امتی بھی ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اب یہ دونوں صحابی دونوں طالب علم محمدی یونیورسٹی کے عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں۔ بسم اللہ کی بال کیا بسم اللہ کی بولیے بسم اللہ کی با، اب با پر بحث ہو رہی ہے، یعنی با کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ رب نے با کے اندر کیا خزانے رکھے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، با مکمل نہیں ہوئی، فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور با مکمل نہیں ہوئی۔ اگر محمدی یونیورسٹی کے طلباء کا یہ حال ہو، نبی پاک کے شاگردوں کا حال یہ ہو، تو پھر نبی پاک علم کا کمال کیا ہوگا؟ یہ حالت نے ویسے کہہ دیا ایک عظیم مجدد نے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خلقتا مبرا من کل عیب، اگر تو کوئی بات بھی کرتا ہے نا آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں وہ تو عیب ہو گیا نہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کو رب نے ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ہر عیب سے مبرہ، ہر عیب سے اعلیٰ، اور رب نے ایسا اپنا محبوب بنایا ہے کہ قیامت کی صبح تک کسی کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دیکھو نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب میرے آقا کی تمام ازواج کو جب رب نے پاک کیا، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رب کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عورت میرے نکاح میں نہیں تھی نا تو یہ عام عورتوں کی طرح تھی، لیکن جب اس کا نکاح ہو گیا تیرے ساتھ، پھر میں نے ان کے وجودوں کو کیا، ان کے وجودوں کو پھر میں نے اس طرح پاک کر دیا ہے، ہر رجس، ہر عیب، ہر نقص سے جس طرح پاک کرنے کا
سننے والوں کی طرف یقیناً اس میں شک کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نسبت کیا ہے؟ آپ نے حکم کرتا نسبت کے پیچھے میں موضوع کی طرح آیا تھا، اب علی کے چل رہا ہے وہ پیچھے وہ تھوڑے بند کیا ہے، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وہ موضوع چل رہا ہے۔ پھر میں نے درمیان میں 3 محبوب چیزوں کے ایک موضوع شروع کیا ہے جس پر ہمارے 4 جمعے ہو گئے، اس پر میرے 8 جمعے ہو گئے ہیں۔ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ بڑا خاص وہ موضوع چل رہا ہے، اس کا بھی میں نے چلانا ہے۔ اب یہ نسبت کا حکم اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، اب دور نہ جائیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ ڈگری دے رہا ہے جس پر دونوں بھائی کہہ رہے ہیں، کون کون آپ کو نام یاد ہونے چاہیے، دونوں بھائی کون کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کہ یہ ساری ڈگریاں کن کو ملی ہیں؟ بولیے، پریشان ہو گئے، تقریر میں کر رہا ہوں یار، آپ پریشان ہوا کریں، نہ میں ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں، نہ سبحانہ کرواتا ہوں، نہ نعرے لگواتا ہوں، وہ میری عادت نہیں ہے۔ میں تو جمعہ پر کبھی میں تقریروں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، میں آتا کبھی نہیں کہا، کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے اپنی واہ کروانی ہے، واہ تو ہمارے رب کی بارگاہ میں ہونی ہے نا، ہم نے سب اللہ سے پانا ہے محترم، ادھر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم ہو گئے انشاءاللہ۔ عوام نے ہمیں کیا دینا ہے؟ عوام ہم نے کیا دینا ہے؟ یہ دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ بارے میں بات کر رہا تھا دنیا کی حقیقت، دنیا کی اس پر میں ایک موضوع تیار کیا ہے، تقریباً کم سے کم کئی جمعے میں نے مکمل موضوع تیار کر لیا الحمدللہ، بڑی محنت کے ساتھ۔ اس پر انشاءاللہ میں گفتگو ابھی شروع کرنی ہے، اور ایک محاسبہ نفس پر میں نے ایک پروگرام لکھ لیا بڑی محنت کے ساتھ، اس پر میں شروع کرنا ہے۔ لیکن یہ ڈگری جو ہے نا، وَاسَيُجَنَّبُهَا، دونوں بھائی کہتے ہیں یہ ڈگری رب نے ابو بکر کو دی ہے، یہ گریڈ، یہ عہدہ، یہ پروٹوکول، یہ سند، یہ ڈگری رب نے ابو بکر کو دی ہے۔ یہ دونوں بھائی فرما رہے ہیں، میں کسی اور کی روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ دونوں بھائی کہتے ہیں یہ ڈگری وَاسَيُجَنَّبُهَا، پہلی ڈگری کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تیرے ابو بکر کی قربانی، ان کا تن من تن قربان کرنا، اس کا عشق، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی خدمت اسلام مجھے اتنی پسند آ گئی ہے کہ میں ان کو اپنی طرف سے ڈگری دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وَاسَيُجَنَّبُهَا، میں نے ان کو رب کہہ رہا ہوں، میں جو ڈگری دے رہا ہوں، سند دے رہا ہوں، کیا کہ میں نے دوزخ سے بری کر دیا، میں نے ان کو دوزخ سے بری کر دیا، میں نے دوزخ سے بری کر دیا، جس کو رب بری کرے۔ اور تو جو چیز ہے کام بیان دیتا رہے، تحریر کرتا رہے، تقریر کرتا رہے، تیرے تقریر اور بیان سے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، تو زیر زمین چلے جانا، ان قریب چلے جانا، قرآن قرآن ہے، لا ریب فیہ میں کوئی شک نہیں، جو رب نے فرما دیا وہ سچ ہے، برحق ہے۔ اور آگے تقریر میں باتیں بھی نہیں کروں گا، دل میں ایک بات اور کرنی ہے، اتقا، یہ بھی رب نے ڈگری دے دی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ابو بکر کے تیرے اس کے تقوی، وہ اتنا پرہیزگار ہے، اس کی پرہیزگاری کی ڈگری میں دیتا ہوں، سند میں دیتا ہوں، گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ تقوی میں بھی اعلیٰ، اور اتنا تقوی اعلیٰ ہے کہ میں نے دوزخ سے بری کر دیا۔ اب اس کے میں مثال دیتا ہوں، بڑی کمال بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے گھر سے چلی تھی تو عام سے علماء سے سنتے رہتے اور سنتے آ رہے ہیں بڑی دیر سے، اور پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے اکثر علماء پر بڑی تقریریں کرتے ہیں، جب نبی پاک کی پیدائش کا ذکر کریں نا، ولادت باسعادت کا، تو بڑا ذکر کرتے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں۔ میں یہاں سے ایک نکتہ لینا چاہتا ہوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر سے چلی تو ان کی اونٹنی، ان کی سواری کا جو حال تھا سب کو یاد ہے؟ سر یہ کمزور تھی، لاغر تھی، ٹھیک ہے، سب سے پیچھے، بولیے سب سے پیچھے رہ گئی۔ تو جب اس اونٹنی پر میراقہ سوار ہوئے، دیکھو نا، یہ بھی سب کو پتا ہے، کوئی آپ ماشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہ اپنے پڑھ بیٹھی ہو، ماشاءاللہ بڑے بڑے موس عمر میں زیادہ اور تجربہ میں زیادہ، علم میں زیادہ، ٹھیک ہے نہیں، وہ میں پہلے بات کی ہے کہ رابطی میری ڈیوٹی میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ دمشق کی جامعہ مسجد میں، کی شام میں، دمشق کی جامعہ مسجد میں تابعی بیان کر رہا ہے، 300 صحابہ سن رہے ہیں، تابعی بیان کر رہا ہے۔ تو جو تابعی بیان کر رہا تھا نا، اس طرح کے سارے تابعی، اس طرح کے، میرے جملے میں غور کریں نا، وہ جو تابعی بیان کر رہا تھا 300 صحابہ سن رہے ہیں، اس طرح کا تابعی، سارے تابعی، تبع تابعی، قیامت کی صبح تک ابدال، کتب، غوث، حافظ، قاری،
جس نے میرے آقا کے چہرے کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ تکا ہے، حافظ نہیں بنا، قاری نہیں بنا، مفتی نہیں بنا، شیخ الحدیث نہیں بنا، صرف درجہ صحابی پر فائد ہوا، اس تابعی سے لے کر قیامت کی صبح تک سب کے درجے ملا لو، اس ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے، صحابی کا درجہ یہ ہے۔ صحابیت عبادت سے ملتی ہے، تو پوری دنیا بھر دے اپنی نیکیوں سے، اور نیکیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں رب کی رضا ہو، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، شوباسی سے پاک ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، پورا یہ خلا غرق سے شرق، شمال سے جنوب، بھر جانے اعمال سے درجہ صحابیت نہیں ملتا، درجہ تابعیت نہیں ملتا، درجہ تابعیت نہیں ملتا، انبیاء کا درجہ، صحابہ کا درجہ، تابعین کا درجہ، تعبیر کا درجہ یہ رب کی عطا ہے۔ وہ ہو گئے درجے، وہ درجے ہو گئے، قیامت کی صبح تک زندگی مل جائے تو عبادت کرے، ان 4 درجوں میں سے ایک درجہ بھی تمہیں حاصل نہ نبی آئے، نہ صحابی بنے، نہ صحابی آئے، نہ تابعی بنے، نہ تابعی آئے، نہ تبع۔ باقی ابدال ہے، غوث ہے، کتب ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، جو تیرے لیے کیا محنت کرتا جا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کرتا جا، محنت کرتا جا، اللہ راستے ہموار کرتا جائے گا۔ من جدہ وجدہ، ابھی کا مقولہ ہے، جتنی محنت اتنا پھل، جتنا گڑ پاؤ۔ برحال ٹائم ہو رہا، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ایک تابعی بیان کر رہے اور 300 صحابہ، یہ بات نہیں ہے کہ تم میں ان پڑھ بیٹھے ہو، میں بات کی ہے کہ میں یہاں اللہ کے عطا میں بیٹھ کے ہوں گا، عمر میں، علم میں، پتہ نہیں میں آپ سے بہت کم ہوں، لیکن اب جملہ بڑا سننے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہی تھی تو آپ کی سواری کے بارے میں سب متفق ہیں کہ کمزور تھی، لاگت اگر وہ پیچھے نہ رہتی تو امیروں کے بچے تو لے گئے، آپ کو رہے گا در یتیم، یتیم نہیں رہا، در یتیم۔ کیا یہ بھی ایک گفتگو علیحدہ ہے، میں تو نکتہ لینا چاہتا ہوں کسی اور معاملے کی وجہ سے، کوئی موضوع الگ ہے، میں تو کسی اور پہلے پر ایک نکتہ لینا ہوں کہ جب آ رہی تھی تو آپ کی سواری کمزور تھی، لاغر تھی، سب سے پیچھے رہی، تو جب آقا علیہ السلام وہ سواری پر سوار ہوئے تو پھر وہی دائیاں کہنے لگی کہ حلیمہ رضی اللہ کیا ہو گیا، تیری سواری تو اب ہواؤں میں اڑ رہی ہے، جس طرح ہم کسی کو ہے کہ یار تیری خوشی کی انتہا ہے، تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کہتے ہیں نا ہمارا تکیہ کلام یہ نا یار بڑیاں خوشیاں چڑھیاں نے، این لگنا ہے نا جی میں ہوا میں چڑھ رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یار اب تیرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، اب تو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی عزت کی قسم دربار عالیہ صوفی آباد کی جامعہ مسجد میں برملا کہہ رہا ہوں، برملا رہے قرآن کا سہارا لیتے ہوئے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، خدا کی قسم جب آ رہی تھی تو نسبت فقط حلیمہ سعدیہ سے تھی، تو سب سے پیچھے تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، آستہ تھی، پیچھے رہ گئی، لیکن جب اس سواری کو نسبت میرے آقا سے ہوئی پھر ہواؤں میں اڑی، سب سے آگے ہوئی، بولیے پھر دائیوں کو کہنا پڑا نا حلیمہ کیا ہو گیا تیری سواری کو، فرمایا سوار آ گیا، سوار کی برکت آ گئی ہے۔ پھر میں جملہ کہہ دوں، بولو اجازت ہے؟ اب آ رہی تھی تو کیا حال تھا، جب جا رہی تو کیا حال تھا؟ پھر میں برملا کہہ سکتا ہوں خدا کی عزت کی قسم جب ہجرت کی رات غار ثور میں میرے آقا ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے، پھر کہنا ہوگا کہ آپ اس کی نسبت سے برکت سے سب سے کیوں نہ ہو، کیوں نہ بڑھے، کیوں نہ آگے جائے، سارے متفق ہیں، سارے صحابہ، حضرت علی مطلب خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جگہوں پر بڑے بڑے آپ کی حضرت کا اپنا مقام کیا محترم، میں نے پہلے بات کر دی ہے، میرا آقا فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے علی تو میرا دنیا کا بھی بھائی اور میرا آخرت کا بھائی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور آپ کے عقد میں کون سی عورت ہے جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، ویر ہے، بھائی ہے، خون ہے، گھر والے ہیں، لیکن ان کو بھی کہنا پڑا کہ آپ بڑے بڑے موقع آئے ہیں،
बड़ी कोशिश की है अबू बकर से आगे बढ़ने की, पर हम अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सके। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे अबू बकर की मेहनत, तेरे अबू बकर की जिद्दोजहद, तेरे अबू बकर का इश्क, तेरे अबू बकर का तामन, तेरे अबू बकर का सारा काम करना, ये मुझे इतना पसंद आया है कि मैं इसको पहला प्रोटोकॉल, ये डिग्री, ये सनद देना चाहता हूँ। क्या मैंने इसको दोज़ख से बरी कर दिया, और मैं रब कहता हूँ ये सबसे तकवा में आला है, अव्वलीन है। अगर मैं कदरा से तालिब इल्म अव्वलीन की तरतीब दूँ ना अबू बकर के लिए, तो पता नहीं कितनी वो चीज़ें निकल आएगी। फलां में भी अव्वल, फलां में भी अव्वल, फलां में भी अव्वल, फलां में अव्वल, फलां में अव्वल, फलां में अव्वल। वो कहलाता गुफ्तगू है, वो एक लंबी गर्दान है। अगर वो सारी चीज़ें निकाल के आगे रख दूँ, फिर पता चलेगा कि किस किस पहलू से अबू बकर आगे। ये उसकी अता है, ये उसकी, और सारे सहाबा मुत्तफ़िक़ हैं ये मामला इबादत से नहीं है, किसी और वजह से नहीं है, ये सारा मामला सिर्फ एक वजह है। उसको मैं अरबी में कोट करूंगा इंशाल्लाह, कि वो मामला दामन में है, जो अबू बकर के दिल में गम है, वो जो मामला अंदर है वो किसी के पास भी नहीं है। बाकी बात इंशाल्लाह अगला जुमा भी बाजी मादी से पहले आएगा, तो एक जुमे पर 2-4 बातें और करेंगे, फिर आपने उस मौजू को फिर शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। 4 चीज़ों वाला, ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह थोड़ी बताने की बातें इंशाल्लाह अगले जुमे में करेंगे। अल्लाह ताला की दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इन शख्सियात की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।